نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى في موضع آخر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم صلاحی وقال علیہ الصلاۃ والسلام راس العلم معرفۃ اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور انجان لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں دین کی بات معلوم نہیں ہے تو علم والوں سے جو ہے پوچھو۔ یعنی ان آیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے علم دین کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ علم دین جو ہے کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم صلاحی، کہ علم جو ہے میرا ہتھیار ہے۔ اگر انسان کو جو ہے خطرہ ہو دشمن کا اور اس کے پاس اگر ہتھیار نہ ہو تو وہ انسان جو ہے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کسی بھی وقت جو ہے دشمن اس کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا دنیا میں سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ ہے شیطان۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان جو ہے انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علم جو ہے میرا ہتھیار ہے۔ اگر یہ ہتھیار تمہارے پاس موجود ہوگا تو شیطان کا تم مقابلہ کر سکتے ہو، اپنے دشمن کو جو ہے تم پچھاڑ سکتے ہو۔ اور اگر تمہارے پاس علم کا ہتھیار موجود نہیں ہے تو شیطان جو ہے تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ اور یقیناً بات بھی یہی ہے کہ جس انسان کے پاس علم ہے وہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جو ہے کتنا بڑا ہے۔ اور جس انسان کے پاس علم نہیں ہے وہ انسان جو ہے ضروری باتوں کو بھی نہیں جان سکتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت تو اس کو کیسے مل سکتی ہے؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، کہ علم کے بغیر انسان اللہ کو پہچان نہیں سکتا ہے، اللہ کی معرفت اس کو نہیں نصیب ہو سکتی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عالم باعمل، اس سے جو ہے شیطان اتنا ڈرتا ہے جتنا جو ہے 1000 عبادت کرنے والوں سے نہیں ڈرتا ہے۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، کہ ایک عالم باعمل شیطان پر جو ہے 1000 عبادت کرنے والوں سے بھاری۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان یہ جانتا ہے کہ جس انسان کے پاس علم نہیں ہے اگرچہ وہ عبادت کر رہا ہے، کبھی بھی میں اس کے اعمال کو جو ہے ضائع اور برباد کرا سکتا ہوں اور اس کو جو ہے عمل کی زندگی سے جو ہے پھیر سکتا ہوں۔ اگر عالم باعمل ہے تو اس کو جو ہے راستے سے بھٹکانا، راستے سے جو ہے ہٹانا آسان نہیں۔ اسی وجہ سے شیطان کی جو ہے سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ عالم جو ہے اس کو کسی راستے سے جو ہے بھٹکایا جائے، اس لیے کہ اگر علم والا بھٹک جائے گا تو اس کے پیچھے چلنے والے لوگ بھی بھٹک جائیں گے۔ اور ایک عابد ہے عبادت کرنے والا، شیطان کے لیے جو ہے اس کو بھٹکانا بہت، یعنی راستے سے پھیر دینا بہت آسان کام۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا جو ہے ذکر فرمایا حدیث میں
فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، عبادت کرنے والا، ہر وقت جب دیکھو اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ اس نے جو ہے دیکھا کہ گاؤں کے قریب میں جو ہے ایک درخت ہے اور وہاں لوگ جو ہے جا کر شرک کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے وہ جو ہے اس درخت کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اس عابد نے دل میں یہ خیال کیا کہ یہ جو درخت جس کی وجہ سے یہ شرک ہو رہا ہے، لوگ جو ہے اللہ کے راستے سے پھر کر جو ہے غیروں کی طرف جا رہے ہیں، اس درخت کو جو ہے کاٹنا چاہیے۔ یہ شیطان، یہ عابد جو ہے، اس نے کلہاڑا لیا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے جو ہے روانہ ہو گیا۔ بیچ راستے میں جو ہے شیطان سے ملاقات ہوئی۔ شیطان کہنے لگا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ یہ لوگ جو ہے یہ شرک کر رہے ہیں اور اس درخت کو جو ہے میں کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ بھئی آپ اپنی عبادت کرتے رہو، آپ کو لوگوں سے کیا لینا دینا؟ لوگ جو ہے جہنم میں چلے جاویں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ تو جنت میں جائیں۔ اس نے جو ہے عابد نے ضد کی، دونوں کا جو ہے آپس میں مقابلہ ہوا اور اس عابد نے شیطان کو جو ہے پچھاڑ دیا، یعنی نیچے گرا دیا۔ شیطان نے دوسرا داؤ کھیلا، کہا کہ یہ عابد جو ہے اپنے ایمان کے زور سے جو ہے میرے کو پچھاڑ دے گا، لیکن جو ہے اس کا ایمان خراب کرنے کے لیے کوئی شکل ہونی چاہیے۔ تو اس نے جو ہے دوسرا داؤ کھیلا اور کہا عابد سے کہ آپ جو ہے واپس چلے جاؤ، آپ کو جو ہے وقت پہ پیسے مل جائیں گے، آپ جہاں نماز پڑھیں گے مصلی کے نیچے جو ہے سونے کے جو ہے دینار آپ کو مل جائیں گے، سونے کی جو ہے اشرفیہ مل جائے گی۔ اب یہ عابد جو ہے لالچ میں آ گیا، اس نے کہا کہ بھئی لوگ جائیں جو ہے کھڈے میں، میرے کو کیا فرق پڑتا ہے، میں جو ہے کل جنت میں چلا جاؤں گا اور یہاں پر جو ہے سونے اور چاندی کے سکوں کا نظم ہو جائے گا، میری زندگی جو ہے آرام سے گزرے گی۔ یہ واپس چلا گیا۔ کچھ دنوں تک جو ہے شیطان جو ہے اس کے مصلی کے نیچے جو ہے سونے کے سکے جو ہے ڈالتا رہا، اور جیسے ہی شیطان نے دیکھا کہ یہ حرام کا لقمہ جو ہے اس کے پیٹ میں جا چکا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کا جو ہے وظیفہ وہ بند کر دیا، پیسے جو ہے بند کر دیے۔ اس عابد نے جو ہے ایک دن انتظار کیا، 2 دن انتظار کیا، لیکن پیسے آنے کا کوئی جو ہے اندازہ ہی نہیں۔ پھر جو ہے تیسرے دن یہ عابد جو ہے دوبارہ کلہاڑا لے کر اور روانہ ہوا۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ عابد جو ہے دوبارہ کھڑا ہوا اور بیچ راستے میں واپس جو ہے شیطان سے ملاقات ہوئی۔ شیطان نے کہا کبھی کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ جو ہے اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں، لوگ جہاں شرک کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اپنا کام کر جا کے، اب جو ہے تجھے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عابد نے کہا کہ تو نے جو ہے وعدہ کیا تھا وہ تو نے جو ہے وعدہ نہیں نبھایا پیسوں کا۔ تو کہا کہ پیسے وغیرہ کچھ نہیں ہے، اب اپنا کام کرو جا کے۔ اب جو ہے عابد اور شیطان دونوں کی وہاں پر لڑائی ہو گئی اور شیطان نے اٹھا کر عابد کو پٹک دیا۔ کیوں؟ شیطان کہنے لگا کہ پہلے جس نیت سے تو نکلا تھا وہ تیری نیت جو ہے اللہ کو راضی کرنے کی تھی، اور آج جو تو کلہاڑا لے کر آیا ہے اپنی لالچ میں لے کر آیا ہے، اللہ کی مدد نہیں ہے تیرے ساتھ۔ اور کہا کہ اب نکل، اب جو ہے آگے نہیں جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ ایک عابد اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کو جو ہے کیسے جال میں پھنسایا، وہ شیطان بھی جو ہے بڑا ماہر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس جو ہے علم کی دولت ہوگی تو انسان شیطان جو دشمن ہے اس سے بچ سکتا ہے۔ حضرت شیخ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے ایک مرتبہ شیطان آیا اور کہنے لگا کہ آپ جو ہے عبادت کرتے کرتے اتنے بڑے مرتبے کو پہنچ گئے ہیں اللہ کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے نماز اور جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کو معاف کر دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ولیوں کے ولی ہیں اور ساتھ میں جو ہے عالموں کے عالم، سب سے بڑے عالم ہیں۔ حضرت شیخ نے جو ہے فرمایا کہ تو کون ہے؟ کہنے لگا کہ آپ کو جو ہے اس سے کیا مطلب، میں جو ہے آسمان کا فرشتہ ہوں اور اللہ کا جو ہے حکم لے کر آیا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو صاحب شریعت ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
پوری زندگی ان سے جو ہے نماز جو ہے کبھی بھی معاف نہیں ہوئی اور اللہ کا جو حکم ہے وہ معاف نہیں ہوا، تو میں تو ایک امتی ہوں، مجھ سے کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ شیطان کہنے لگا کہ عبد القادر تجھے جو ہے تیرے علم نے بچا لیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرے علم نے نہیں، میرے اللہ کے فضل نے جو ہے مجھے بچایا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے اتنے بڑے اولیاء اور ان کو جو ہے شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ہم اور آپ تو اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اگر ہم علم حاصل کریں گے، اگر ہم خود بھی سیکھیں گے اور اپنے اولادوں کو بھی اگر دین کی تعلیم دیں گے تو اس دشمن سے جو ہے ہم بھی بچ سکتے ہیں اور اپنی اولادیں بھی بچ سکتی ہیں۔ اور جب ہم علم دین حاصل کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا اور آخرت میں بھی جو ہے عزتیں عطا کرے گا۔ قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے بچے جو ہے قرآن کے حافظ ہوئے ان کو جو ہے سونے کا جو ہے تاج پہنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو عزتیں عطا کرے گا۔ اور ایک قرآن کا جو حافظ ہے وہ 10 لوگوں کو جو ہے جن کے اوپر جہنم لازم ہو چکی ہوگی ان کو جو ہے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ اور فرمایا کہ ایک عالم با عمل 70 لوگوں کو جو ہے ایسے لوگ جن کے اوپر جو ہے جہنم واجب ہو چکی تھی ان کو جو ہے جہنم سے نکال کر اور جنت میں لے جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے بشارت ہے علم والوں کے لیے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو ہے جمع فرمائیں گے، عمل کرنے والوں کو اور علماء کو جو ہے جمع فرمائیں گے، اور جن لوگوں نے جو ہے علماء کی باتیں مانی، نمازیں پڑھی اور قرآن کریم کو جو ہے پڑھا اور جو جتنے بھی احکامات ہیں ان پر جو ہے چلتے رہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایمان والوں تم جو ہے جنت میں چلے جاؤ۔ تو وہ علماء جو وہاں پر کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے یا اللہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے جو ہے ہماری بات مانی اور آج یہ جنت میں جا رہے ہیں، ہم تو یہیں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ علم والوں تمہارا جو ہے آج اکرام کیا جائے گا، تم جو ہے عام لوگوں کی طرح ایک عام آدمی نہیں ہو، بلکہ ان علماء کو جو ہے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کیا جائے گا اور اعلان ہوگا کہ جن لوگوں نے جو ہے ان علماء کی باتیں مانی تھی وہ قافلے کے ساتھ ان علماء کے ساتھ میں جو ہے جنت میں چلے جائیں۔ اتنے بھی جو ہے بڑی بشارتیں جو ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والوں کے لیے فرمائی۔ اگر ہم علم حاصل کریں گے تو دنیا میں بھی جو ہے عزتیں ملے گی اور آخرت میں تو ملنی۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہیں، جب تک وہ ایمان نہیں لائے تھے ان کے باپ جو ہے خطاب یہ کہا کرتے تھے اے عمر تجھے جو ہے اونٹ چرانے نہیں آتے تو دنیا میں جو ہے زندگی کیسے بسر کرے گا اور دنیا میں تو کس طریقے سے جیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسی جنگل سے جو ہے امیر المومنین کا قافلہ وہاں سے نکلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہو گئے اور آنکھوں میں جو ہے آنسو آ گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا وجہ ہے کہ یہاں آپ ٹھہرے ہیں اور آنکھوں میں جو ہے آنسو جاری ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی داستان سنائی کہ یہی وہ جنگل ہے جہاں پر جو ہے میں اپنے اونٹ چرایا کرتا تھا اور میرا باپ جو ہے خطاب یہ کہا کرتا تھا اے عمر تجھے جو ہے اونٹ چرانے نہیں آتے، دنیا میں تو جو ہے کیسے جیے گا؟ لیکن فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور میں قربان جاؤں اس قرآن پر کہ میں جو ہے قرآن سے جڑا اور صاحب شریعت سے جڑا، آج میرا یہ مقام ہے کہ میں امیر المومنین ہوں اور یہ سارا قافلہ جو ہے میرے پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے اس قرآن کی برکت سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے جڑنے کی برکت سے مجھے یہ آج مقام عطا کیا ہے کہ کہاں جو ہے میرا باپ یہ کہتا تھا کہ تو جو ہے دنیا میں کیسے جیے گا، اور آج اس قرآن نے مجھے جو ہے امیر المومنین بنا دیا۔ تو میرے عزیز بھائیو ہم جو ہے ان چیزوں کو اپنے دل سے لیں، دنیا جو ہے گزر جائے گی۔ بہت ساری باتیں ہیں جو وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے جو ہے ذکر کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو جو ہے دنیا میں کیسے جو ہے عزتیں عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کی برکت سے کیسے کیسے لوگوں کی جو ہے زندگیاں بدلی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کر کے اور بات کو ختم کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو رئیس المحدثین کہے جاتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک وقت میں ان کے پاس
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے والے طلباء کی تعداد جو ہے 40,000 تھی۔ 40,000 طلباء ایک استاد کے پاس جو ہے بیٹھ کر علم حدیث پڑھ رہے ہیں، اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ لیکن ان کی زندگی پہلے ایک آزادانہ زندگی تھی، شراب میں جو ہے مست ہوا کرتے تھے اور باندیوں کو بلا کر اور ناچ اور گانا ہوتا تھا اور مجلسیں لگتی تھی اور ان کے ساتھ میں جو ہے بہت سارے لوگ آیا کرتے تھے، شراب کا جو ہے دور چلا کرتا تھا، اس طریقے سے زندگی۔ فرمایا ہے کہ ایک دن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ رات کو جو ہے یہ سوئے ہیں، شراب کے نشے میں جو ہے نیند آ گئی اور جیسے ہی واپس کھلے تو وہ اپنے ہارمونی کو جو ہے بجانے کے لیے جیسے آگے بڑھے تو ہارمونی جو ہے بجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیسے ہی انہوں نے زیادہ کوشش کی تو اس ہارمونی سے ایک آواز آ رہی تھی کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ ایمان والوں کے لیے کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے جو ہے ان کے دل کانپ جانے چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ بلا اے میرے رب وہ وقت آ چکا ہے، اور وہیں پر جو ہے سارا منظر ختم کیا اور باندیوں کو جو ہے کہہ دیا کہ اپنے گھر چلے جاؤ، اور شراب کے جتنے بھی مٹکے تھے وہ پھوڑ دیے اور جا کر جو ہے مدرسے میں داخلہ لیا۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ وہ رئیس المحدثین بنے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے 40,000 طلبہ ان کے پاس جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ ہارون رشید کے زمانے میں بغداد میں آئے، بغداد کے پاس آج وہ شہر جو ہے بغداد سے مل گیا ہے، اس کا جو ہے اس زمانے میں وہ الگ تھا، اس کا نام تھا رقہ۔ جب عبداللہ ابن مبارک وہاں پہنچے تو ان کے شاگرد اور ان کے ماننے والے جو ہے اپنے شیخ کے جو ہے استقبال میں وہاں پر پہنچے اور اتنا شور ہو رہا تھا کہ ہارون رشید جو ہے اپنے محل میں بیٹھا ہوا جو ہے کانپ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بغداد پر جو ہے کسی دوسرے بادشاہ نے جو ہے حملہ کر دیا۔ اس نے اپنے جو ہے خادموں کو بھیجا کہ جا کر دیکھ کے آؤ، اور جیسے وہ دیکھنے کے لیے وہاں پر پہنچا ہے تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو چھینک آئی تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ الحمدللہ، پورے مجمع سے جو ہے آواز آئی یرحمک اللہ، تو پورا جو ہے بغداد کا شہر گونج اٹھا۔ تو ہارون رشید کو یہ یقین ہو گیا کہ شہر پر جو ہے حملہ ہو چکا ہے۔ واپس جو ہے خادم آئے اور ان خادم نے جو ہے آ کر یہ بات پیش کی کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہاں پر رقہ میں تشریف لائے ہیں اور ان کے استقبال میں اتنا سارا جو ہے مجمع اکٹھا ہوا ہے۔ تو بیگم جو ہے کہنے لگی، ہارون رشید کی جو اہلیہ کہنے لگی کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم جو ہے دنیا کے بادشاہ ہیں، تم دنیا کے چھوٹے سے حصے پر جو ہے انسانوں کے جسم پر حکومت کرتے ہو۔ یہ اللہ والے، یہ علم والے وہ ہیں جو لوگوں کے دلوں پر راز کرتے ہیں، دلوں پر جو ہے بادشاہی کرا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم جو ہے اس بات کو سمجھیں، اپنے بچوں کو جو ہے دینی تعلیم سے جوڑیں اور ہمارا جو مکتب ہے اس کو ہم مضبوط کریں۔ دنیا کے لیے تو ہم بہت سارے پیسے خرچ کرتے ہیں، اسکولوں میں جو ہے پڑھانے کے لیے ہمارے پاس 10,000 نہیں 20,000 اگر بچے کی فیس لگ جائے تو بھی جو ہے ہم دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے بچے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں اور امام صاحب کو جو ہے ضرورت پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگرچہ ہم دنیا میں تو ایسا کر سکتے ہیں لیکن آخرت میں جو ہے ہم پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔